ملک میں بڑھتی دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر عسکری قیادت، وفاقی کابینہ، پارلیمانی کمیٹی کے ارکان، سیاسی قائدین، چاروں وزرائے اعلیٰ، گورنرز، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت چاروں صوبوں کے آئی جیز بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل سیاسی جماعتوں کا کوئی رکن اجلاس میں شریک نہ ہوا۔ عسکری قیادت نے قومی سلامتی کمیٹی بریفنگ میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اجلاس کے شرکاء کو اسکرین اور سلائیڈز کی مدد سے اہم شواہد کے ساتھ بریف کیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے اسٹریٹجک اور متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں دہشت گردوں کے نیٹ ورکس، لاجسٹکس، سپورٹ اور گٹھ جوڑ ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق کسی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمیٹی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے غلط استعمال پر بھی تشویش کا اظہار سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت کو افسوسناک اور غیر سنجیدہ طرز عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد پوری قوم نے مل کر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ 2018 میں قائم ہونے والی نااہل حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روک دیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ دہشت گردی کو ایک مرتبہ پھر جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہم سب کے آہنی عزم کے اعادے کی ضرورت ہے۔ 2021 کے بعد سے ملک میں دہشت گردی کا گراف تیزی سے اوپر گیا۔ رواں سال اب تک 76 دنوں میں دہشت گردی کے قریباً 190 واقعات ہوئے ہیں، جبکہ 2024 گزشتہ ایک دہائی کا سب سے بدترین سال رہا ہے۔ صرف واقعات کی تعداد ہی نہیں بلکہ ان کی سنگینی بھی لرزا دینے والی ہے، جس کی حالیہ مثال جعفر ایکسپریس پر نیشنل ایکشن پلان کی شکل میں واضح حکمت عملی موجود ہے۔ فوج اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کائنیٹک آپریشنز بھی پوری قوت کے ساتھ مسلسل جاری ہیں۔ ایسے میں اب تمام سیاسی قیادت کو بھی مکمل بصیرت اور ارادے کا اظہار کرنا ہوگا تاکہ ملک طاقت اور سیاسی حکمت عملی کے ساتھ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور دیگر حصوں میں امن قائم کیا جا سکے۔ ساری صورتحال میں قومی سلامتی کا اجلاس انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف نے جو یہاں پر بریفنگ دی، جو گفتگو کی، اس کا متن بھی سامنے آیا ہے، جس میں سے کچھ اہم پوائنٹرز بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں، یہ ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ کب تک ہم ایک سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کے کوئی چیز ہمارے لیے نہیں۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر، اپنی سیاسی و ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ آج سیاسی و عسکری قیادت کی جانب سے جو گفتگو کی گئی، جو کچھ بتایا گیا اور جو اس پر فیصلہ کر لیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی پر گفتگو رہے گی کیونکہ ہم ایک بار پہلے بھی نیشنل ایکشن پلان بنا چکے، عمل درآمد مکمل طور نہ کر سکے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے: قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ، کہ انسداد دہشت گردی کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد ہی وقت کی ضرورت ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، آج ایک بار پھر بل بیٹھی ہے قیادت، فیصلہ کیا گیا ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے۔ بہت سی باتیں، بہت سی گفتگو ایسی ہے جو ہم نے ماضی میں بھی سنی ہے۔ آرمی چیف کی بھی گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہاں سے آگے راستہ کیا ہے؟ اس وقت ہم جس جگہ کھڑے ہیں، یہاں سے آگے راستہ کیا ہے؟ کیا ہم مکمل عمل درآمد کر پائیں گے؟ عائشہ، جب آپ مجھ سے اس قسم کے موقع پہ اور اس قسم کا سوال کریں گی اور کرتی ہیں، جو کہ آپ کا حق ہے، تو میرا جو پریکٹیشنر والا جو ہے نا ہیٹ، وہ میرے سر پہ فوراً آ ٹکتا ہے۔ یعنی میں اس فیلڈ کا پریکٹیشنر رہا ہوں، تو اس لیے میرا ذہن اسی طریقے سے سوچتا ہے ایک پریکٹیشنر کے طور پہ۔ تو غالباً اس کا بوجھ زیادہ کائنیٹک آپریشنز کی طرف ہو، کائنیٹک کی طرف ہو، لیکن چند چیزیں سمجھ لینی، واضح کر لینی بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے۔ نمبر 1، ٹیررزم ایک ٹوٹلی مختلف شکل ہے۔ اس کے اندر، ٹیررزم کے اندر اور انسرجنسی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسرجنسی میں آپ کے اس علاقے کے لوگ کسی حد تک مائل ہوتے ہیں ان لوگوں کی بات سننے کے لیے جو کہ ایک مختلف ایجنڈا طاقت کے زور پہ، دہشت کے زور پہ آپ پہ حاوی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو انسرجنسی کہتے ہیں۔ دہشت گردی وہ عمل ہے جو کہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ
جو عوام ہے, جو وہاں کی پاپولیشن ہے, اس کو ڈرا سکیں, اس کو محکوم کر سکیں اپنا ایجنڈا لگانے کے لیے. تو وہ پہلا قدم ہوا کرتی ہے. خیبر پختونخوا میں جو عوام کی زیادہ بلکہ آلموسٹ 100% جو ان کی سوچ ہے وہ بالکل ان لوگوں سے نہیں ملتی. کم از کم چلے 100 نہ سے 99% اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ان کی سوچ سے نہیں ملتے, جو کہ دہشت گرد خیبر پختونخوا کے اندر آ کے دہشت گردی کرتے ہیں. بلوچستان والوں کا معاملہ مختلف ہے, اس لیے اس کو انسرجنسی کہا جائے گا. انسرجنسی کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے, جو اس کا علاج کا پرسکرپشن ہے, نسخہ ہے, وہ مختلف ہے. یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا یہ ٹیررزم, یاد رکھیے آرمی پبلک اسکول کا معاملہ ہوا, اس میں کچھ حصے اس میں بھی آئیں گے, لیکن زیادہ فوکس اس کا زیادہ جو محرک تھا وہ دہشت گردی تھی, اور دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان. لیکن جب آپ انسرجنسی کو لڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک, آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں 3D پلان کا ذکر بڑا ہوا کرتا تھا, جس کے اندر ڈیٹرنس, ڈائلاگ اور ڈیولپمنٹ, یعنی یہ تین چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس علاقے کے لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے. ڈیٹرنس کے اندر اگر آپ کے اندر ریاست کی جو طاقت ہے اس کو حاوی نظر آنا چاہیے ان تمام طاقتوں پہ, اس قسم کی جو پاور آف وائلنس ہے جو گروہوں کے پاس ہے, جو گروپوں کے پاس ہے, جو خود ساختہ آرمیوں کے پاس ہے جو کہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ کرتے ہیں, اس کو حاوی نظر آنا چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہے, ان کو پاکستان کے اندر ان کے اوپر زمین تنگ کر دینی چاہیے. ان کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں, اور اگر وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں, کمین گاہیں ہیں, وہاں پہ پناہ گاہیں ہیں اور ٹریننگ کیمپس ہیں, ان کو وہاں پہ ختم کر دیا جا سکتا ہے, نیست و نابود کر دینا چاہیے اگر وہ ملک ان چیزوں کا یہ کام نہیں کرتے. یہ بھی پاکستان کی بالکل ہماری پہنچ میں, ہمارے پاس استطاعت ہے اس چیز کی, اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. دوسری بات, اگر ان کے سہولت کار اور فائنینشلز ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر ان کا جواب, چونکہ وہ اس قسم کی دہشت گردی انیبل کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, ہم پہ ڈالتے ہیں, تو پھر ان کا جواب اسی قسم کے کسی ایسے کام سے کیا جا سکتا ہے جو کہ ہم کچھ عرصے سے اب ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوں. ہم بار بار بھارت کی بات کرتے ہیں کہ بھارت نے یہ کر دیا, بھارت نے وہ کر دیا, تو پھر اس کو اسی زبان میں سمجھاؤ جس میں وہ سمجھتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر کہ آپ کو اگر انسرجنسی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے, لمبی جنگ ہوگی, لمبی ایک انڈرٹیکنگ ہوگی, کمٹمنٹ لمبی چاہیے, لیکن یہ کام کرنا پڑے گا. جہاں تک ڈائلاگ اور ڈیولپمنٹ کا کام ہے, ڈائلاگ صرف اس سے جو ان کے ساتھ نہیں ملا ہوا اور پاکستان کا حمایتی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو, فرنج پہ بیٹھا ہو, اس سے بات کیجئے. ڈیولپمنٹ, آغاز حقوق بلوچستان ایک بہت اچھا پروگرام تھا, اس کو کنٹینیوسلی, میں تو ایک اور چیز کہتا ہوں, اگلے 15-20 سال میں جو کچھ آپ بلوچستان سے کمائیں گے, چاہے کسی بھی مد میں کماتے ہیں, مائننگ کے اندر, کسی اور چیز میں, سیپ پے کے معاملے, وہ سارے کا سارا بلوچستان میں واپس لگائیں. بلوچستان پاکستان کے تمام باقی صوبوں سے بہتر صوبہ ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ ایک بہت بڑے ایریے کو, وہاں کے لوگوں کو جو بہت چھوٹی پاپولیشن ہے, ان کے سٹیکس کامن کر سکتے ہیں اس ریاست کے ساتھ جس کے ساتھ ان کو جڑا رہنا چاہیے. جب وہ دور ہو جائیں گے تو وہ جڑے ہوئے نہیں رہیں گے. تو ہماری یہ 3-4 کام ہیں جن کو ہمیں لے کے چلنا ہے. دہشت گردی کے لیے نیشنل ایکشن پلان ضروری ہے, وہ خیبر پختونخوا میں آپ کو لڑنا ہے. شہزاد صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, چھوٹی سی بات اور جاننا چاہوں گی. بلاول بھٹو نے جب آج خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھانے کی ضرورت ہے. مختصر مجھے فرمائیے گا کہ کیا اس پہ عمل کرنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے معاملات پر افغانستان کا معاملہ سفارتی سطح پر اٹھانا ضروری ہے کہ یہاں بھی ہمارے داخلی زاویے ایسے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں ضرور اٹھانا, تو دیکھیے یہ سفارتی سطح پہ تو ضرور اٹھایا جانا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. ایک ریاست ہے, اس ریاست کی پہچان ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ ریاست کے طور پہ ہمارے ساتھ اپنا عمل کرے اور ہمارے ساتھ عملداری کرے, ہمارے ساتھ تعلقات. ایک چیز یاد رکھیں, نیشنل ایکشن پلان اس وقت بنا تھا جب افغانستان پہ امریکنوں کا کنٹرول تھا, اور وہاں سے اس قسم کا معاملہ, یعنی ریاست کنٹرول ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ جا کے پاکستان میں دہشت گردی کرے. آج وہاں کی ریاست سپورٹ کر رہی ہے, اس لیے معاملہ تھوڑا سا زیادہ گمبھیر اور زیادہ وہ ہے. تو بات کیجئے, لیکن جہاں پہ جواب دینا پڑے وہاں جواب دیجیے. درست. افتخار صاحب, ریاست کی پالیسیوں میں تسلسل ناگزیر ہے, یہ مولانا فضل الرحمان نے جب آج گفتگو کی انہوں نے کہا 2014 میں نیشنل ایکشن پلان شروع ہوا, مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا. گزشتہ ہفتے جب DG/ISPR نے گفتگو کی انہوں نے بھی کہا کہ کائنیٹک معاملات تو آگے بڑھے, دیگر نہیں. 2021 میں پھر ہم پالیسی میں تبدیلی دیکھتے ہیں, پھر اس کا کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. تو کیا حکمت عملی کی مسلسل تبدیلی کے باعث ہم یہاں ہیں؟ تو کیا آج ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ ہم مکمل امپلیمنٹ کر پائیں گے کل؟ اگر ہم 2014 میں جو ہم نے فیصلے کیے تھے اگر وہ مکمل کر لیتے تو 2024 میں یہ میٹنگ ہمیں نہ کرنی پڑتی. مثلا یہ بات طے ہو گئی تھی, اس کا آرٹیکل 17 تھا کہ کمپریہنسو جو تھا
पॉलिसी टू डील विद द रेफ्यूजीज, कम्प्रीहेंसिव। अगर 10 साल पहले हमने उस पर अमल दरामद कर लिया होता और 2 लाख 4 लाख 2 लाख 4 लाख हर साल हम वापस भेजते रहते, तो आज ये जो अफगान रेफ्यूजी का मसला है ये सिरे से मौजूद ही न रहता। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो फैसला किया गया तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। तो आज जो हमने बातें की हैं, हमें ये इसको सामने रखना होगा कि जो गलतियां हमसे हुई क्या वो हम दोबारा दोहराएंगे। मसलन उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर बात थी कि जो कम्युनिकेशन है दहशतगर्द तंजीमों की आपस में कम्युनिकेशन, इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। अब ये बात सोचे, मैं बात आपसे क्या कर रहा हूँ, मैं 10 साल पुरानी बात आपसे कर रहा हूँ। उस वक़्त भी इसी तरीके के सब दोस्त इकट्ठे हुए, अफवाज पाकिस्तान इकट्ठी हुई, सिविल गवर्नमेंट इकट्ठी हुई, सिविल सोच रखने वाले इकट्ठे हुए। तो 10 साल पहले अगर हमने ये कहा था कि इन सब का कम्युनिकेशन ख़त्म कर देना है, तो 10 साल में हम क्यों नहीं कर पाए। अब ये सवाल भी है कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या हुआ कि जो पैसा बाहर से आ रहा था, ये उसमें लिखा हुआ था कि जो फाइनेंसिंग सपोर्ट इनको है ऐसी तंजीमों को, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नहीं कर पाए 10 साल में। मैं ये नहीं कहता की भी गई हैं चीजें जिसका हमने फर्क भी देखा किसी हद तक। ना मुझे कोई फर्क नजर नहीं है। मैं कहता हूँ कि 10 साल पहले अगर आपने अफगान महाजिरीन के बारे में फैसला कर लिया होता, हर साल 2 लाख ही। आज भी फैसले के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं उन्हें ना भेजे। मैं वो कह रहा हूँ ना कि देखो बड़ी अच्छी, थैंक यू वेरी मच आशा, आपने मुझे वो पॉइंट दे दिया। आशा, अगर हमने 10 साल में 2-2 लाख 3-3 लाख भेज दिया होता, आज होता ही ना। आज ये जो आदमी जिसका नाम आप ले रहे हैं ये कह ही नहीं सकता, ये इशू पाकिस्तान में ना होता। देखो पाकिस्तान का इशू बड़ा क्लियर। हमने बलूचिस्तान के बारे में उस वक्त भी कुछ फैसले किए। अगर उन फैसलों पे बलूचिस्तान में अमल हो जाता तो आज ये मसला ना होता। आधा हुआ ना, कुछ 2.5 साल गुजरे, मालिक साहब का दौर सबसे बेहतरीन दौर रहा। अभी देखना ये होगा, अपना देखना ये होगा। ये बहुत खूबसूरत बात की है शहजाद साहब ने, इंसर्जेंसी और चीज़ है, दहशतगर्दी और चीज़ है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो रही है, वहाँ पे कुछ लोग जाके पहाड़ों में छुप के बैठ जाते हैं, जैसे ही मौका उनको मिलता है वो आके अटैक करके। सब एग्रीड, जो सवाल मौलाना ने रखा है वो पॉलिसीज के तसलसल की बात है। स्ट्रेटेजी तो होती है हमारे पास, इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। क्या मैं मौलाना फजल रहमान के चाहने वालों में से हूँ इस मौके पे, क्योंकि वो तो काफ़ी अरसे से चीख रहे थे कि भाई ये यहाँ पे ये हो रहा है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब, आपकी भी तो जिम्मेदारी थी उस वक़्त कि आप भी जो 2014 के फैसले हुए थे, अब मुझे बताएं 2014 से लेके 2024 तक इस इलाके में किसकी हुकूमत है? ठीक हो गया। फिर हम बात करेंगे तो फिर बात दूर तक जाती है। नहीं दूर तक ना लेके जाइए। मैं दूर तक नहीं मिल, लेकिन कमाल कर रही है। यानी रोज मेरे नौजवानों की डेड बॉडीज आए, रोज मेरे शहरी बेचारों की डेड बॉडीज आए, रोज यानी ये आर्मी चीफ ने आज कह दिया ना हम सॉफ्ट स्टेट कब तक रहेंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हमें नहीं लेना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि अगर बलूचिस्तान के अंदर पैसा 1 साल का पाकिस्तान के तमाम तरक्याती मंसूबे बंद करके पैसा उधर लगाना है, वहां पे इस्तेमाल करना है, करो, ग्राउंड पे लगाएं, ग्राउंड पे लगाएं और उन लोगों को रोजगार के वो तमाम मौके पैदा करें जो दुश्मन एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक हसन